ایک آزاد خطہ چاہیے دنیا میں، جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے مذہب، اپنے کلچر اور اپنے ورثے اور اپنی تمام رسومات کو پر عمل پیرا ہو سکیں، جہاں مسلمان آزاد ہوں، لفظ مسلمان۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان بن گیا تو آہستہ آہستہ یہ جو مسلمان کا لفظ تھا یہ ڈیبیٹیبل ہوتا چلا گیا، اور مسلمان تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے۔ نہ صرف یہ کہ ہم مذہب کے نام پہ تقسیم ہوئے، کیونکہ ہم آج بھی دیکھیں تو مذہب کے نام پر ہم بہت دور ہو گئے ایک دوسرے سے۔ میں اس مائکرو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کتنے فرقے بن گئے، کتنی ٹوپیاں بن گئیں، کتنی دستار بندیاں ہو گئیں، اور اتنی رجت پسندی، اتنے ریجڈ ہو گئے ہم اپنی باتوں میں کہ ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں جانتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اور یہ میں عام انسانوں کی بات نہیں کر رہا، میں یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو مذہب کے فلاسفرز ہیں، مذہب کے اسکالرز ہیں، انہوں نے یہ دنیا پیدا کر دی اور مسلمانوں کو آپس میں بانٹ دیا۔ اسی پاکستان کے اندر ہم مذہب کے نام پہ بٹ گئے، اسی پاکستان میں ہم سیاست کی بنیاد پر بٹ گئے، ہمیں پارٹیوں میں تقسیم کر دیا گیا، یہ فلانی پارٹی، یہ فلانی پارٹی، یہ فلانی پارٹی، یہ فلانی پارٹی، یہاں تک کہ ہمیں ایک عجیب و غریب پارٹی بھی بنا دی گئی، مہاجر پارٹی، یعنی جس کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، اور صرف ایک پارٹی بنانے کے لیے، ایک ڈویژن کریٹ کرنے کے لیے، ایک خلیج پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں ان کے جذبات سے، ان کی مجبوریوں سے، ان کی بے بسی سے کھیلا گیا، اور ان کو 63 سال تک نہ جانے کب تک کے لیے مہاجر بنا دیا گیا۔ ان کو یقین دلا دیا گیا کہ آپ مہاجر بنو گے تو آپ کا فائدہ ہے، ہم آپ کے لیے لڑیں گے، بجائے اس کے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو، اصل میں یہی وہ لوگ تھے جو بیچارے اصل قربانی دے کر آئے، یہ وہ لوگ تھے جو لٹ کر اپنے گھر بار مال دولت سب کچھ چھوڑ کر ایک آزاد وطن کی چاہ میں یہاں پر آئے تھے، ان کو مہاجر بنا دیا گیا، اور ایک سیاست میں ایک پارٹی بن گئی، جہاں اور بہت ساری پارٹیاں تھیں وہاں یہ بن گئی، کوئی سوشلسٹ بن گئے، کوئی لبرلز بن گئے، کوئی ریلیجس پارٹی بن گئے، اور کچھ نہ بن سکا تو کچھ مہاجر بن گئے۔ اور یہ اتنی پارٹیاں، اور پھر ان پارٹیوں کی فردر شاخیں نکل آئیں، ریلیجس پارٹیوں میں بھی پارٹیاں اور بن گئیں، جو سیاست کے نام پر تھیں ان میں بھی تفرقے پڑ گئے۔ جو ایک مسلم لیگ تھی، آج اللہ جانے شاید ساری ABCD ختم ہو گئی ہیں، ہر قسم کی مسلم لیگ بن گئی، پیپلز پارٹی ڈیوائڈ در ڈیوائڈ ہو کے چلی گئی۔ کون سی پارٹی ہے جو ڈیوائڈ نہیں ہوئی؟ یعنی کہ سیاست میں بھی ڈویژن اس حد تک آ گیا کہ نہ صرف لوگوں کو بڑے بڑے ناموں سے ڈیوائڈ کیا گیا، بلکہ پھر ان پارٹیوں کو فردر ڈیوائڈ کر دیا گیا، صوبائیت میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ مہاجر ہے، یہ قبائلی ہے۔ یہی نہیں، پھر صوبے کو صوبوں میں تقسیم کرنے کی باتیں شروع کر دی گئیں، یہ سرائکی ہے، یہ مری کے راجے ہیں، یہ پٹھواری ہے، مطلب اس میں بھی ڈویژن شروع کر دی گئی۔ ناظرین، یہ جو ڈویژن ہوئی، اس سے ہماری یونٹی ختم ہو گئی۔ بڑی سادہ سی چیز ہے، اس کا حل، کیونکہ ہم 8 دن تک یہ سب باتیں کرتے رہے، آج ہمارا کنکلوژن، ہمارا صرف اتنا سا ماننا ہے کہ اگر ہم پھر یونائٹ ہو جائیں اور یہ ڈویژن ہم ختم کر دیں، بے شمار چیزیں جو ہیں، کم از کم ہم پہلی فرصت میں وہ چیزیں جو فکٹیشیس، جو ہم نے کسی بھی لالچ میں، کسی حماقت میں، کسی بھی وجہ سے
کسی بھی نظریے سے بنا دی ہوں، لیکن آج ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور کم از کم یہ جو فرضی پارٹیاں بن گئیں، جو فرضی ڈویژن ہو گئی، جس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں بڑی آسانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مہاجر کوئی مہاجر نہیں، جو جہاں رہتا ہے وہ اس صوبے کا رہنے والا ہے۔ بے شمار لوگ جو ہجرت کر کے انڈیا سے آئے وہ صوبہ سرحد میں جا بسے، آج وہ پٹھان ہیں، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ مہاجر ہیں۔ میں کتنے مہاجروں کو جانتا ہوں جو قبائلی علاقوں میں پچھلے 63 سال سے بسے ہوئے ہیں، نہ تو کسی قبائلی نے ان کو نکالا، نہ کسی قبائلی نے ان کو مہاجر کہا، کیونکہ وہ قبائلی دکھتے ہیں، قبائلی لباس پہنتے ہیں، قبائلی جو کلچر ہے، سویلائزیشن ہے، جو دے آر پارٹ آف دیٹ سسٹم، سو دے آر ہیپیلی لیونگ دیئر۔ ہزاروں لاکھوں جو مہاجر تھے وہ پنجاب میں آ کے بس گئے، دے آر لیونگ ایز پنجابیز۔ ہاں، ان مہاجروں نے جنہوں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دیا اور جن کے دماغ میں کہیں سے بھی یہ بھس بھرا ہوا تھا کہ ہم کچھ اور چیز ہیں، وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اور وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے، ڈو ان روم ایز اے رومنس ڈو۔ یہ تو اسلامی مملکت پاکستان ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، یہاں تو کوئی ہندو کلچر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہم آپس میں تو تقسیم ہو گئے، اپنی رسومات میں تقسیم ہو گئے کہ یہ سندھی ٹریڈیشن ہے، یہ پنجابی ٹریڈیشن ہے، یہ پٹھان ٹریڈیشن ہے، یہ بلوچ ٹریڈیشن ہے، اور اتنے زیادہ ہو گئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہونے کو تیار نہیں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں نیشنل لیول کے اوپر، عوامی سرفیس پہ، عوام کی سطح پر ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ عوام ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، عوام میں کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو ان کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ان کے دلوں میں یہ چیز ڈالی ہوئی ہے اور وہ ان کو سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ تو میں اپنی عوام سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ خدا را خود سوچیں۔ میرا ملک تو آج بہت اویئر ہے، میرے ملک میں آج اویئرنیس بہت زیادہ ہے، تو پلیز یہ جو اپنی صفوں میں تفریق آپ نے پیدا کر لی ہے کسی کے بھی کہنے پر، اس کو ختم کر دیں۔ اٹ شوڈ بی یونائٹڈ۔ آپ امریکہ میں دیکھیں، 50 اسٹیٹس ہیں، ہر اسٹیٹ کا سب کچھ مختلف ہے، لیکن سب امریکن ہیں۔ کوئی نہیں کہتا میں ٹیکسس کا ہوں، کوئی نہیں کہتا میں کیلیفورنیا کا ہوں، کوئی نہیں کہتا میں نیو یارک کا ہوں، کوئی نہیں کہتا میں مشیگن کا ہوں، سب امریکن ہیں، سب ایک طرح سے رہتے ہیں، ایک طرح سے۔ حالانکہ ان کے اندر بھی آپس میں، اگر آپ ٹیکسس چلے جائیں تو وہاں ایک دنیا آپ کو الگ نظر آئے گی۔ اگر آپ ان کے رورل ایریاز میں چلے جائیں، آپ ایریزونا میں چلے جائیں، آپ کو ایک دنیا اور نظر آئے گی رورل ایریاز میں۔ لیکن وہ لوگ بھی دے آر ود امریکہ، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے، ایوری باڈی از امیرکن۔ ہم ہر چیز میں امریکہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ہم 4-5 صوبے، پاکستان ہے کتنا سا؟ امریکہ کے ایک اسٹیٹ سے بھی چھوٹا ہے۔ Why can't we be one? So, very simple، ہمیں یونائٹڈ ہونا چاہیے۔ اور میں اصل میں جو میری یہ جتنی بھی میں باتیں کر رہا ہوں، یہ میں نہ گورنمنٹ سے کر رہا ہوں، نہ میں گورنمنٹ کے وزراء سے کر رہا ہوں، نہ میں امیروں سے کر رہا ہوں، نہ میں دولت مند سے کر رہا ہوں، میں گراس روٹ لیول پر اپنے جیسے عام پاکستانی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کو کون روکتا ہے کہ اگر آپ آپس میں پیار محبت بڑھائیں؟ آپ کو کون روکتا ہے کہ یہ جو آپ کے دلوں میں نفرتیں ڈال رہے ہیں مذہب کے نام پہ، آپ کیوں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں؟ یار ہر شخص کو آزادی ہے، پاکستان میں ہر شخص کو آزادی ہے، امریکہ میں ہر شخص کو آزادی ہے، وہ اپنا جیسا چاہے مذہب رکھے۔
میں مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں، کوئی مجھے نہیں کہتا کہ تم ایسے کیوں نماز پڑھتے ہو. ہر آدمی کا اپنا شادی بیاہ کا طریقہ ہے، یہاں ہر آدمی اپنے طریقے سے شادی بیاہ کرتا ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا. ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کی انسانیت سے واسطہ ہونا چاہیے نا، نہ کہ اس سے کہ وہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیسے کھڑے ہوتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کون سی زبان بولتے ہیں، کون سا کھانا کھاتے ہیں. وہ بھائی ان سے ہمیں کیا لینا دینا؟ ہم سب پاکستانی ہیں اور بس، دیٹس اٹ، فنش. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ ہمارا حافظ ہوگا. سو باٹم لائن، یونٹی، یونٹی، جس کے لیے کوئی امریکہ کی ایڈ نہیں چاہیے، جس کے لیے کسی لیڈر کی لیڈری ہمیں نہیں چاہیے. جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، سب پاکستانی ہیں، پہلے ہم سب پاکستانی ہیں، صرف پاکستانی، صرف پاکستانی. وہ بچوں کی طرح کہتے ہیں نا جی 100 دفعہ پڑھیں پاکستانی، صرف پاکستانی. خواب میں بھی کہیں پاکستانی. نہ کوئی پنجابی ہے، نہ کوئی بلوچی ہے، نہ کوئی سندھی ہے، نہ پٹھان ہے، نہ افغانی ہے، نہ قبائلی ہے، سب پاکستانی ہیں. پاکستان کے رنگ ہیں، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی سرائکی بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے. تو یہ تو ہمارے رنگ ہیں، یہ تو کلر ہیں، یہ ساری دنیا میں ہوتے ہیں. امریکہ میں سینکڑوں زبانیں ہیں. آپ جس اسٹیٹ میں چلے جائیں گے وہاں کی اپنی آپ کو ایک الگ زبان نظر آئے گی. یہاں تک کہ یہاں تو شہروں کے نام بھی، چونکہ جب جرمن آئے تو انہوں نے جو بستیاں بسائیں ان کے نام کسی اور طرح سے، جو برٹشرز نے بسائیں ان کے کچھ اور طرح سے، جو اسپینش تھے ان کے کچھ اور طرح سے، جو فرینچ کالونیز ہیں وہ کچھ کسی اور طرح سے. ہم ہر چیز میں امریکہ کو فالو کرتے ہیں، تو ہم اس کے لیے امریکہ کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ تو یونٹی، یونٹی، یونٹی اینڈ یونٹی. دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ ہے کہ ہم جو باقی چیزوں پہ روتے ہیں، مثلا آپ کسی سے بھی پوچھیں آج کے دور میں، اس کے پاس بڑے آرام سے چھوٹتے ہی چند جملے ہیں. پاکستان میں مہنگائی ہے، پاکستان میں بے روزگاری ہے، پاکستان میں قانون کی پاسداری نہیں ہے، پاکستان میں گندگی ہے، پاکستان میں انصاف نہیں ہے. مطلب یہ چند موٹی موٹی، اس کے علاوہ بھی جو منہ میں آتا ہے وہ ہم فرما دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کیا واقعی پاورٹی ہے؟ کیا واقعی غربت ہے؟ کیا واقعی پاکستان میں کھانے کو روٹی نہیں ہے؟ ذرا سوچ کے مجھے بتائیں. میں آپ کو امریکہ کا بتاتا ہوں. جہاں میں رہتا ہوں شکاگو میں، یہاں کے پبلک اسکول ایک ہفتے میں کھلنے والے ہیں، سارے اسکول کھلنے والے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسکول کھلنے سے پہلے گرمیوں کی چھٹیوں میں کتنے لوگوں کو لے آف کیا جا چکا ہے اور کتنے اور امپلائیز کو لے آف کرنے کے نوٹسز مل رہے ہیں. میں آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں جو آج ہی کے اخبار میں شکاگو کے ہے.